السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عرشیہ شیخ۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ مسلم ایکشن کمیٹی کی جانب سے آج ایک زبردست احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں یتی نرسنگانند مہاراج نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بیان بازی کی تھی۔ اس لیے نارائن کھیڑ میں آج ڈی ایس پی اور RDO کو میمورنڈم پیش کیا گیا اور اس کو سخت سزا کا مطالبہ کیا گیا۔ اس دوران MA طاہر، معین الدین، یونس، حبیب عثمان، غوث چشتی اور دیگر لوگ موجود رہے۔ اور ملت کے نوجوان دوستوں، ساتھیوں، آج ہم سب اکٹھا ہو کر ہمارے رسول پاک کی گستاخی میں ایک جانور نما انسان نے بھیانک قسم کے الفاظ کو استعمال کیا ہے جو ہمارے کانے برداشت نہیں کر سکتے۔ آج ساری دنیا ہندوستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ یہ ہندوستان میں بدتمیز بھیڑیے لوگوں نے بار بار ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں، تو آج ہمیں برداشت نہیں کریں گے۔ ہندوستان دھرتی کی قسم، ہندوستان سرزمین کی قسم، ہم اپنا خون بہا دیں گے مگر ہم یہ الفاظ نہیں سنیں گے۔ ہم نعرہ تکبیر۔ سنیہا مہرا IPS DCP ساؤتھ زون حیدرآباد نے درگا مت پنڈال کے منتظمین کے ساتھ ریڈی جنا سنگم فنکشن ہال میں چتراناکا پولیس اسٹیشن کے دائرہ اختیار میں ایک کوارڈینیشن میٹنگ کی تاکہ آئندہ درگا وسرجن کے سیکیورٹی انتظامات پر تبادلے خیال کیا جا سکے۔ انہوں نے زمینی سطح پر منتظمین کو درپیش مسائل کو ذاتی طور پر سنا اور انہیں یقین دلایا ہے کہ وہ ان مسائل پر ACPs اور اسٹیشن ہاؤس آفیسرز کے ساتھ بات کریں گی تاکہ درگا کے پرامن وسرجن کو یقینی بنایا جا سکے۔ میٹنگ میں شیخ جہانگیر ایڈیشنل DCP ساؤتھ زون، P چند شیکھر ACP چار مینار، MA جاوید ACP فلک نما، N وینکٹیشور راؤ ACP میر چوک، CH چند شیکھر ACP چترناکا اور ساؤتھ زون کے اسٹیشن ہاؤس افسران اور درگا پنڈال کے منتظمین نے شرکت کی۔ سنیہا مہرا نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریاست کے سب سے بڑے تہواروں میں سے ایک تہوار ہے۔ دسہرہ تہوار کو پرامن اور شایان شان طریقے سے منانے کے لیے وسرجن جلوس کو جلد شروع کر کے جلوس میں کسی قسم کی تاخیر نہ ہو۔ انہوں نے منتظمین پر زور دیا ہے کہ وہ تقریبات کو یقینی بنائیں، پرامن ماحول، اور بتایا ہے کہ محکمہ پولیس سخت حفاظتی انتظامات کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ مرکزی انجمن قادریہ کی دینی تعلیمی ریلی کے صدر استقبالیہ کی حیثیت سے جناب میر ذوالفقار علی معزز رکن اسمبلی حلقہ چار مینار منتخب کیا گیا ہے۔ مزید استقبالیہ کے عہدوں کا کل اعلان کیا جائے گا۔ اجلاس کی صدارت صدر مرکزی انجمن قادریہ حضرت مولانا سید شاہ غلام سمدانی علی قادری نے کی۔ اس موقع پر حضرت مولانا سید شاہ غلام قادر قادری قطب حسینی فاطمی صاحب کے علاوہ تمام اراکین موجود رہے۔ میئر گدوال وجے لکشمی، کارپوریٹرز ہیما شانتی راجتا نے ٹینک بند کے قریب خیرتآباد کی کارپوریٹر وجے ریڈی کے ذریعے منعقدہ بتکما تہوار کی تقریبات میں شرکت کی۔ کمشنر آف پولیس سائبرآباد IT کوریڈور میں ٹریفک چیلنجز سے نمٹنے کے لیے IT انڈسٹری کے لیڈروں کے ساتھ مشغول ہے۔ سائبرآباد خطے میں ٹریفک کے بڑھتے ہوئے خدشات کو دور کرنے کے لیے ایک اہم اقدام میں اویناش موہنتی IPS کمشنر آف پولیس حیدرآباد نے سائبرآباد نے ڈی جویل ڈیوس IPS جوائنٹ کمشنر آف پولیس ٹریفک سائبرآباد کے ساتھ IT صنعت کے قائدین کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی بات چیت کی میٹنگ کی۔ میٹنگ کا مقصد ہائی ٹیک سٹی اور فائنانشل ڈسٹرکٹ کے IT ہب میں ٹریفک کی بھیڑ کو کم کرنے کے لیے مختصر مدت اور درمیانی مدت کے حل تلاش کرنا تھا۔ کئی قابل عمل حکمت عملیوں پر تبادلہ خیال کیا گیا، بشمول پورے ہفتے اور دن کے اندر ٹریفک کو کم کرنے کے لیے حیران کن تبدیلیاں، IT کمپنی بہتر ڈیٹا اکٹھا کرنے اور پیشن گوئی کے لیے آمد کے نمونوں پر معلومات کا اشتراک کرے، ٹریفک کے بہاؤ کی لائیو مانیٹرنگ کے لیے اونچی عمارتوں پر کیمروں کی تنصیب، اس اقدام میں فنڈز کا استعمال کرتے ہوئے ممکنہ طور پر بہتر ٹریفک مینجمنٹ کو فعال کرنے کے لیے ٹریفک مارشل کے ساتھ تعاون،
ملازم کی کارپولنگ کی حوصلہ افزائی اور سڑکوں کی بہتری، ٹریفک کے بہاؤ کو کم کرنے میں مدد کے لیے متبادل راستے بنانا، ہائی ٹیک سٹی اور مالیاتی ضلع کے علاقوں میں سپورٹ سٹاف کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانا، جس میں میٹرو اسٹیشن پر پارکنگ کی سہولیات اور بے بس امیج ٹاورز شامل ہے، آئی ٹی پیدل چلنے والوں کی بہترین نقل و حرکت اور پارکس تک آسان رسائی کے لیے فابس آئی ٹی پارکس کے اندر مرکزی نقل حمل کا انتظام، مشترکہ شٹلز اور کچھ ایکشن آئٹمز کے لیے دوسرے محکموں کے ساتھ تال میل کی ضرورت ہے، ایکشن آئٹم پر عمل درآمد کی نگرانی کے لیے چھوٹے کلسٹر گروپس بنانے کا مشورہ ہے۔ HYSEA کے صدر پرشانت نے مزید کہا ہے کہ SCS اور HYSEA ایک ٹاسک فورس بنانے کے لیے قریبی تعاون کرے گی اور پیش رفت کا جائزہ لینے اور مؤثر نتائج کو یقینی بنانے کے لیے وقتاً فوقتاً اجلاس منعقد کرے گی۔ صنعت اور حکومت کے ممتاز رہنما بشمول بھرانی رول، سابق صدر HYSEA اور امرناتھ ڈپارٹمنٹ بحث اور اس کے علاوہ فعال طور پر پیش رہیں گے۔ یہ مصروفیت حیدرآباد کے سب سے زیادہ متحرک علاقے کے لیے کی گئی ہے۔ چنتل ڈویژن کے بھگت سنگھ نگر میں 128 کارپوریٹر راشدہ محمد رفیع، جنہوں نے مقامی قائدین کے ساتھ 62 لاکھ روپے کی لاگت سے سی سی روڈ کے کاموں کا معائنہ کیا، اس موقع پر کہا ہے کہ وہ ان سڑکوں کو سڑک نمبر 46 سے 53 تک تعمیر کر رہے، باقی 54 سے 57 تک 17 لاکھ کی لاگت سے اگلے 2 مہینوں میں ان سڑکوں کا بھی اس پروگرام میں بچھایا جائے گا۔ NACAE ناگراجو اور صدر سری ناتھ، سینئر لیڈر سامبیا بومیا، محمد حفیظ BRS پارٹی کے لیڈران موجود رہے۔ عادل آباد ریمس ہاسپٹل ڈائریکٹر ڈاکٹر جے سنگھ راٹھور نے کہا ہے کہ مریضوں کو ریمس ہاسپٹل میں موجود ڈائلسس خدمات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ڈائریکٹر ریمس ہاسپٹل ڈائریکٹر ڈاکٹر جے سنگھ راٹھور نے میڈیکل آفیسر اور عملے کے ہمراہ پیر کے روز عادل آباد مستقر میں واقع ریمس اسپتال میں ڈائلسس سینٹر کے لیے 4 اضافی مشینوں کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا ہے کہ ریمس ہاسپٹل میں مجموعی طور پر 15 ڈائلسس مشینیں دستیاب ہو گئی ہیں۔ ڈائریکٹرز نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ ریمس ہاسپٹل میں موجود ڈائلسس خدمات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس پروگرام میں ریمس اسپتال سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر اشوک، میڈیکل افسران کے علاوہ دیگر عملہ موجود رہا۔ సో అవి సరిపోవట్లేదు, పేషెంట్ దాఖలు ఎక్కువ ఉంది, ఓవర్లు ఎక్కువ ఉంది కనుక అప్పుడప్పుడు విఐపి కేసు కావచ్చు, నరస కేసు కావచ్చు, ఎవరైతే ఆరోగ్యకి వెళ్ళి ఆ మిషన్లు ఖచ్చితంగా ఆరోగ్య అప్లోడ్ చేయాలి। దీనికైతే అవసరం లేదు, 4 మిషన్లు స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కనుక కొన్నిసార్లు ఎమర్జెన్సీ డయాలసిస్ చేయాల్సి వస్తుంది। సో అక్కడ కిడ్నీ పేషెంట్స్ వరకు వాళ్ళని జరపలేదు। ఆ విధంగా ఆలోచించుకొని నేను మా సోమని అశోక్ గారు, ఆర్ఎం డిఎం గారు, మా హెచ్ఓడి జనరల్ మెడిసిన్ అందరూ కలిసి డొమస్ వ్యాధిని 4 మిషన్లు స్టార్ట్ చేసే మనం కూడా ప్రజలకు సేవ అందిస్తామని చెప్పి ఆ ఉద్దేశంతో డొమస్ వన్ పెట్టి ఈరోజు నిర్ణయం తీసుకున్నాం। దీన్ని ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజలు ఉపయోగించుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం। نظام آباد غازی آباد اتر پردیش داسنا مندر کے شرنگیز ملون یاتی نرسنگانند سرسوتی کی جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کے خلاف آج انڈین یونین مسلم لیگ ایک وفد شیخ مجاہد ریاستی آرگنائزر سیکریٹری انڈین مسلم یونین لیگ کی قیادت میں اسسٹنٹ کمشنر پولیس نظام آباد سے ان کے چیمبر میں ملاقات کرتے ہوئے ایک تحریری یادداشت حوالے کی، جس میں بتایا گیا ہے کہ یتی نرسنگانند سرسوتی کو امن و امان کا دشمن، ملک مخالف سرگرمی میں ملوث، شرپسند قرار دیتے ہوئے اس ملعون کی جانب سے وقفہ سے پیغمبر اسلام کی شان اقدس میں گستاخی، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کی شدید مذمت کی گئی ہے اور مطالبہ کیا گیا ہے کہ یتی نرسنگانند سرسوتی کے خلاف ملک سے غداری کا مقدمہ UAPA کا مقدمہ درج کیا جائے اور سخت قانونی سزا دی جائے۔ ملک سپریم کورٹ سے بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ان معاملات میں از خود نوٹس لے۔ CPI کے قومی سیکریٹری نارائنا نئی دہلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بہار میں سیلاب زدہ علاقوں کا 5 روزہ دورہ کیا گیا۔ سیلاب نے 22 اضلاع میں تباہی مچا دی ہے، خاص طور پر 12 اضلاع میں جزوی اثر پڑا ہے۔ تقریباً 4 سے 5 لاکھ خاندان نکل آئے ہیں، کچھ گھر تو زیر آب آ گئے ہیں۔ بہار کے سیلاب کو قومی آفت قرار دیا جائے۔ اگر پوری ریاست بہار میں لوگ شدید مشکلات کا شکار ہے تو کم از کم وزیر اعظم نریندر مودی نے انسانی ہمدردی کے نقطہ نظر سے سوچے بغیر ریاست کا
دورہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ریاست بھر میں 15 لاکھ ایکڑ فصلیں مکمل طور پر تباہ ہے۔ سیلاب میں بہہ جانے والے کچھ لاشیں بھی ناقابل شناخت حالت میں ہیں۔ مودی نے اتنے سنگین حالات میں بھی دورہ نہیں کیا ہے۔ بہار کا دورہ نہیں کریں گے، منی پور میں راون کاس نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے وزیراعظم بیرون ملک پرتعیش زندگی گزار چکے ہیں۔ اسد الدین اویسی اور جبلی ہلز حلقے کے انچارج کی ہدایت پر ایس ایچ او بورا بنڈا پولیس حیدرآباد سے ملاقات کی اور غازی آباد یعنی یو پی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوششیں کرنے والا یتی نرسنگانند کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ سید حبیب عرف لطیف کے ساتھ ایچ ایف نگر اے آئی ایم آئی ایم کے صدر محمد فہیم الدین اور عبد الرحیم خان عرف لالا بھائی اور اے آئی ایم آئی ایم پارٹی کے کارکنان موجود رہے۔ دیوی نوراتری کی تقریبات کے موقع پر کوکٹ پلی حلقہ کانگریس پارٹی کے سینئر قائدین وینکٹیشور راؤ جی وی آر نے کوکٹ پلی ڈویژن کے لنگم پلی حلقے کے دینا بندو کالونی میں جے درگا بھوانی یوتھ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام دیوی کے درشن کیے ہیں۔ شدید بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے تباہ شدہ انفراسٹرکچر کی بحالی اور مرمت کے لیے رویے اور اس کے علاوہ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے فوری طور پر 11,713.49 کروڑ جاری کرنے کی اپیل کی۔ ان سے کہا گیا ہے کہ وہ دہلی میں اکٹھے ہو کر سیلاب سے ہونے والے نقصانات کی ایک جامع رپورٹ فراہم کرے اور مناسب مدد فراہم کرے۔ نیز انہوں نے امت شاہ سے کہا ہے کہ وہ مختلف مسائل جیسے کہ تلنگانہ میں بائیں بازو کی انتہا پسندی کا اثر، ریاست کی تقسیم کے زیر التوا مسائل اور ریاست کو آئی پی ایس کے الرٹمنٹ جیسے مختلف مسائل پر ان کے ساتھ بات چیت اور تعاون کرے۔ تلنگانہ میں شدید بارش اور سیلاب کی وجہ سے 37 افراد ہلاک، 1 لاکھ سے زیادہ مویشی اور دیگر گونگے جانور مر گئے ہیں۔ 4.15 لاکھ ایکڑ پر فصلوں کے ساتھ سڑکیں، پل، کازویز اور تالاب، پل اور نہر کو نقصان پہنچا ہے۔ بنیادی تخمینوں کے مطابق روپے ہم نے 2 ستمبر کو ایک خط لکھا کہ سیلاب سے 5,438 کروڑ کا نقصان ہوا ہے۔ اس کے بعد مرکزی ٹیم نے 11 سے 13 ستمبر تک دورہ کیا اور 30 تاریخ کو مرکزی حکومت کو رپورٹ پیش کی۔ بھاری بارش اور سیلاب سے مجموعی طور پر 11,713.2 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ عادل آباد، منچریال، کمرم بھیم، آصف آباد اضلاع کو بائیں بازو کی انتہا پسندی سے متاثر اضلاع کی فہرست میں دوبارہ شامل کیا گیا ہے۔ مہاراشٹر حکومت نے ریاست میں بائیں بازو کی انتہا پسند سرگرمیوں کا مقابلہ کرنے اور نکسل سے متاثرہ علاقوں میں مقامی باشندوں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے صحت، تعلیم اور روزگار کی اسکیمز کو کامیابی کے ساتھ نافذ کیا۔ چیف منسٹر ایکناتھ شنڈے نے آج کہا ہے کہ مہاراشٹر نے ماؤ نوازوں کی سپلائی چین کو توڑنے میں اور کامیابی حاصل کی ہے اور پہلی بار شمالی مسئلہ ماؤ نوازوں سے آزاد کر دیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی صدارت میں یہ سب کچھ ہوا تھا۔ نئی دہلی میں بائیں بازو کی انتہا پسندی سے متاثرہ علاقوں کی سیکیورٹی اور ترقی سے متعلق ایک جائزہ میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ کے دوران چیف منسٹر شنڈے نے نکسلزم کو روکنے کے لیے مہاراشٹر حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات کی تفصیلات فراہم کی ہے۔ 2014 سے 24 کے دوران ریاست میں ماؤ نواز مخالف مہمیں تیز ہو گئی ہے۔ مسلح ماؤ نوازوں کی تعداد جو 2013 میں 550 تھی، 2024 میں کم ہو کر 56 رہ گئی ہے۔ گزشتہ 6 سالوں میں 96 مسلح ماؤ نواز مارے گئے۔ ڈرگز کنٹرول ایڈمنسٹریشن تلنگانہ نے اننت نگر سرسلہ راجنا ضلع میں واقع ایک میڈیکل شاپ پر چھاپہ مارا جو ڈرگ لائسنس کے بغیر غیر قانونی طور پر چل رہی تھی۔ چھاپے کے دوران ڈی سی اے نے کروڑوں روپے کا اسٹاک قبضے میں لیا ہے۔ تفصیلات درج ذیل ہے۔ ڈرگز کنٹرول ایڈمنسٹریشن تلنگانہ کے عہدیداروں نے ادویات کی غیر قانونی فروخت سے متعلق مصدقہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے 7 اکتوبر 2024 کو اننت نگر سرسلہ راجنا ضلع میں واقع ایک دکان پر چھاپہ مارا۔ راجو کو سری درگا ہاسپٹل سرسلہ کے اندر مذکورہ احاطے میں سری لکشمی فارمیسی نامی ایک میڈیکل شاپ کو غیر قانونی طور پر بغیر ڈرگ لائسنس کے چلاتے ہوئے پایا گیا۔ چھاپے کے دوران ڈی سی اے افسران نے فروخت کے لیے بھاری مقدار میں ادویات کے غیر مجاز ذخیرے کا سراغ لگایا۔ 11 اقسام کے ادویات بشمول اینٹی بایوٹکس، اینٹی السر ادویات، اینٹی ایمیسٹک وغیرہ احاطے میں فروخت کے لیے رکھی گئی تھی۔ ڈی سی اے حکام نے مجموعی طور پر کروڑوں روپے کا اسٹاک قبضے میں لے لیا۔ بھوانی ڈرگز انسپکٹر سرسلہ نے چھاپہ مارا۔ ڈی سی اے افسر نے تجزیے کے لیے نمونے اٹھا لیے ہیں۔ مزید تفتیش کی جائے گی اور تمام مجرموں کو سزا دی جائے گی۔
आरम गढ़ चौक में बड़े गैर कानूनी शेड की तामीर इजाजत के साथ काम नहीं करता। किसी भी किस्म का ढांचा कामिल नहीं हो सकता। अगर शिकायत है तो वो हमारी तवज्जो में नहीं आते और कहते हैं कि इसका जायजा लेंगे। लगता है मामा के दौर अंदेशी के साथ गैर कानूनी तामीरात को नोटिस जारी रहेगी ताकि मुस्तकबिल में किसी परेशानी से बचा जा सके। आमाल क्या हो सकता है? अगर पूछा जाए तो ये कहकर टाल मटोल करेंगे कि हमने नोटिस दिए हैं और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन गरीब कमजोर पर बुराई दिखाते हैं और पीछे मुड़कर भी नहीं देखते हैं। एमएलए टी प्रकाश गौर ने राजेंद्र नगर हलके में कायम कई दुर्गा माता मंडप का दौरा किया और अम्मा वारी पूजा सेवा और बतकम्मा प्रोग्राम में हिस्सा लिया। टीपीसीसी के सदर एमएलसी मिस्टर महेश कुमार गौर ने आज सुबह तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में अपने खानदान के साथ लाट वेंकटेश्वर स्वामी से मुलाकात की। इमाम व खतीब मस्जिद नूर खुर्शीद नगर आदिलाबाद मौलाना अब्दुल अलीम कासमी ने कहा है कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के शरंगेज और मलून यत्ती नरसिंहानंद और दीगर शर पसंद नासिर की जानिब से आए दिन इस्लाम व मुसलमानों और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी की जा रही। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में उस मलून के खिलाफ शिकायतें दर्ज की गई है। इस खुसूस में भी मुल्क भर में मुसलमानों की जानिब से पुरअमन बंद व एहतजाज भी किया गया है। इसी के एक हिस्से के तौर पर आशिकाने रसूल आदिलाबाद की जानिब से बरोज चहारशंबा बतारीख 9 अक्टूबर को आदिलाबाद में बंद मनाया जा रहा है। मंगल के रोज रूबरू मस्जिद नूर मुनाकिद एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना अब्दुल अलीम कासमी ने शहर आदिलाबाद के मुसलमानों के साथ साथ अक्सरियती तिजारती इदारों के मालिकान से अपील करते हुए कहा था कि सुबह की अव्वलीन सातों से अपने अपने कारोबार और तमाम तिजारती मराकज जिनमें होटल्स, पान शॉप्स, किराना की दुकान, पारचाजात की दुकान, ठेला बंडी, सब्जी की दुकान वगैरह को रजाकाराना तौर पर मुकम्मल तौर पर बंद रखते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाए। उन्होंने लोगों से खास तौर पर नौजवानों से अपील करते हुए कहा है कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जमहूरी अंदाज में कानून के मुताबिक पुरअमन तरीके से बाजार बंद रखा जाएगा। उन्होंने कहा है कि एहतजाज व बंद का अहम मकसद हुकूमत वक्त से मलून यती नरसिंहानंद को कड़ी से कड़ी सजा देने का मुतालबा करता है ताकि मुस्तकबिल में कोई भी शान रिसालत में गुस्ताखी की जुर्रत न कर सके। मजहबी के नहीं, हालांकि जो सही सनातनी होता है वो किसी मजहब पर कभी कीचड़ नहीं उछालता। वो अपने पैर के नीचे अगर चूंटी भी आ जाए तो उसको जान हत्या मानता है। हालांकि आप तो इस तरह की बातें करके सोशल मीडिया के जरिए से पूरे मुल्क की फिजा को बदअमन करना चाह रहे हैं और लिहाजा हम ये चाहते हैं कि आपने अगर अरेस्ट नहीं किया है तो फौरन उसे अरेस्ट करें। और जो लोग इस तरह की मुल्क के अंदर साजिशें चल रहे हैं या इस तरह के अल्फाज कहकर मुल्क की फिजा को गंदा करने की कोशिशें कर रहे हैं, हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि देखो इतने प्रोटेस्ट किए गए और हर मरतबा हुकूमतों के सामने हमने अपीलें की है, आप इन अपीलों के ऊपर फौरन एक्शन लेकर इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से माहगीरों को 100% सब्सिडी के साथ मुफ्त फिश फ्राई तकसीम करने का प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत के मुताबिक तेलंगाना फिशर्स फेडरेशन के चेयरमैन मीटू साई कुमार की निगरानी में जिला खम्मम के पालेरू रिजर्वायर में मुनक्किद किया गया। रियासती रेवेन्यू, हाउसिंग और इत्तलात के वजीर वीरुल्लू पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी इस फिश फ्राई तकसीम प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी थे और वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, MP रघुराम रेड्डी कॉरपोरेशन के चेयरमैन इस मौके पर मौजूद रहे। सड़क के हिस्से के तौर पर दुकानों को हटाना। सड़क के हिस्से के तौर पर गैर कानूनी तौर पर दुकानें बनाई गई है। GHMC के अहदेदारों को हटा दिया। GHMC के अहदेदारों ने मंगल को मल्लापल्ली चौक पर दुकानों को हटा दिया है। सड़क को चौड़ा करने के लिए एक हिस्से के तौर पर ACP कृष्णा मूर्ति ने सुबह दुकानों को हटा दिया है। होटल याग हाउस कैफे, बेकरी एंड स्वीट हाउस, नोबल टाकी चौरस्ता, बड़ा चौरस्ता मेन। होटल याग हाउस कैफे, बेकरी एंड स्वीट हाउस, बुरहानपुर जलेबी, सूटकेस की दुकान और मोटर्स और डायमंड स्वीट हाउस, ये पूरा जो है उनको 150 गज का था, 150 गज का जो है
रोड वेंडिंग है, उन्होंने बगैर इत्तला बगैर नोटिस 400 गज तक डिमोलिश कर दिए हैं, 400 गज डिमोलिश कर दिए हैं। 150 गज और बगैर नोटिस बगैर इत्तला अचानक आके बुलडोजर लगा के पूरा तोड़ दिए, सामान भी निकालने नहीं दिए, पूरा सामान भी अंदर ही टूट गया, पूरा वेस्ट होगा। हाँ, चल रहा था, हमारे वकील का इंतकाल होगा, दूसरे वकील को रखे, उन्हें अपने नाम पे रजिस्ट्रेशन नहीं करा लिया, केस डिसमिस होगा। आके लोग अचानक धोखा देके जो है बगैर नोटिस दिए के तोड़ दिए सब, 1 मिनट का भी टाइम नहीं दिए। कुछ नहीं, इंसाफ होना, इंसाफ चाह रहे हैं बस। पूरा गिरा दिए, डिमोलिश कर दिए, पूरी गिरा दिए, कोई रियायत नहीं। वो ऑफिसरों को उर्दू बात आती नहीं, पूरा है तेलुगु आता, समझ रहे नहीं वो लोग, समझाए तो पुलिस को रख के पुलिस से ज़्यादती करके कर लिए। पुलिस भी करी हमारे साथ, हुमायूं नगर 70 साल पुरानी है, रोड वेंडिंग में 150 गज 400 गज, बहुत काफ़ी नुकसान हुआ, 50 लाख तक नुकसान होगा। सब चीज़ थी, हर चीज़ मौजूद थी। रोड वेंडिंग जो है हमारी मार्केट वैल्यू होना, हमारे और कल वैल्यू होना, कमर्शियल वैल्यू जो है 3 लाख रुपए गज है, मार्केट वैल्यू जो है 50,000 रुपये गज है, गवर्नमेंट रेट। 3 इससे बढ़ के बोला था केसीआर का बेटा, 3 इससे बढ़ के देता हूँ बोला था, 9,000 से डिसाइड कर दिए, ख़त्म मैच होगा। वो लोग जो है 1 मिनट भी हमारी बात नहीं सुने, पूरा A to Z डैमेज होगा पूरा। उनको लेना है 150 फीट, 150 गज लेना है, उन्होंने 400 गज तक डिमोलिश कर दिए। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।